أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا لیکچر نمبر 11 ہے اور آیت کا نمبر ہمارا 8 ہے. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. جب انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہو گئے ہیں، ہم سے زیادہ محبوب ہیں، جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ہم ایک جتھا ہیں، یقیناً ہمارے والد صریح غلطی پر ہیں. یعنی یوسف علیہ السلام اور ان کا بھائی. اب بھائی کون سا؟ بن یامین، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں جائے بھائی ہیں. یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین ایک ماں سے، اور باقی جو 10 بھائی ہیں وہ دوسری ماں سے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی سے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کا نام بن یامین جو ہے وہ تورات میں آیا ہے. تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا یہاں پہ کہنا یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کا بھائی جو بن یامین ہے وہ ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہو گئے ہیں. کیوں؟ جبکہ ہم جو ہے وہ ایک مضبوط جتھا ہے، ہم 10 ہیں تعداد میں، ہم 10 نوجوان ہیں، 10 طاقتور نوجوان ہیں. اچھا یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ قبائلی نظام میں جس کے جتنے زیادہ بیٹے اور جتنے طاقتور نوجوان بیٹے ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ طاقتور سمجھا جاتا ہے. تو یہاں پہ ان 10 بھائیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایک جتھا ہے، ہم نوجوان ہیں، 10 نوجوان ہیں، ہم تو اپنے والد کی بازو ہیں. جبکہ ہمارے جو والد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام وہ ہمیں محبت نہیں کر رہے، اصل قدر ہماری ہونی چاہیے. اور جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے ان 2 کمسن بچوں کی زیادہ قدر کر رہے ہیں، زیادہ محبت کر رہے ہیں، جبکہ یہ ان کے کسی کام کے بھی نہیں ہیں. ہم ایک جتھا ہے، یعنی اس سے مراد ہے کہ ہم اپنے والد کی بازو ہیں، ہم طاقتور نوجوان ہیں، ہم زیادہ قدر کے اور زیادہ محبت کی مستحق ہیں. ضلال مبین، ضلال جو یہاں پہ لفظ ہے اس سے مراد ہے غلطی. وہ غلطی جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوئی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے صادر ہوئی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بن یامین سے محبت کرنے سے صادر ہوئی ہے وہ غلطی. یعنی ہمارے والد جو ہے وہ صریح غلطی پر ہے. تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو ایک جتھا ہیں، ہم تو اپنے باپ کے بازو ہیں، تو ہم زیادہ قدر کے مستحق ہیں، نہ کہ یہ 2 چھوٹے بچے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یعنی ہمارے والد کو کوئی فائدہ بھی نہیں دے سکتے. اب یہاں پر جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بن یامین سے زیادہ محبت کرتے کیوں تھے، جبکہ قدر کے مستحق تو وہ تھے بقول ان کے. تو بات یہ ہے کہ تمام بھائیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام اس قابل تھے. اب آپ نے دیکھا ہے، میں آپ کو یہ بات یہاں بتاتی چلوں کہ آیت نمبر 8 جو ہم آج پڑھ رہے ہیں اس میں آپ یہ غور کریں کہ شروع میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک جملہ بتایا گیا تھا، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا جملہ بتایا گیا تھا. یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کرداروں کی وضاحت اکثر ان کے ایک جملے سے کر دیتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک جملے سے وضاحت کی گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس قدر باادب تھے، اپنے والد سے محبت کرنے والے تھے. جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک جملے سے وضاحت کی گئی ہے کہ وہ کتنے بہترین باپ تھے اور ایک والد کی مثال دی گئی ہے، اچھے والد کی مثال دی گئی ہے ان کے ایک جملے سے. ان کا جملہ کوٹ کر کے بتایا گیا ہے کہ ایک والد اپنی اولاد کو موٹیویٹ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، چغلی نہیں کرتا، اپنے ایک بچے کو دوسرے بچے کے خلاف نہیں کرتا. آپ یہ سمجھ لیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک جملہ دکھایا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا قرآن ایک جملہ بیان کرتا ہے. ہاں جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے موویز ہوتی ہیں عام طور پر، اس کو بھی اللہ تعالیٰ بہترین قصہ کہتے ہیں. تو جیسے کہ آپ کے قصے ہوتے ہیں، ناولز ہو گئے، جو بھی ہو گیا، تو ان میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی بہت سارے سین دکھائے جاتے ہیں. ایک سین جو ہیرو کا، اچھے لوگوں کا، ٹھیک ہے، ان کا دکھایا جاتا ہے.
پھر ایک برے لوگوں کا سین دکھایا جاتا ہے، ان کی باتیں دکھائی جاتی ہیں. تو قرآن اس طرح اب ان کی بات دکھا رہا ہے، ان کے جملے سے ان کے کردار کی وضاحت کر رہا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اگر حضرت یوسف علیہ السلام سے بنیامین سے زیادہ محبت کرتے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس قابل تھے. ان کے ایک جملے سے وضاحت ہو رہی ہے کہ یہ کتنے بے ادب تھے کہ اپنے والد کو، یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو وقت کے نبی ہیں، وقت کے نبی ہیں، وقت کے نبی سے زیادہ کوئی عقل مند ہو سکتا ہے؟ اور انبیاء تو غلطی کر ہی نہیں سکتے، انبیاء تو غلطی کر ہی نہیں سکتے. اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی قابل اسی وجہ سے ہے کہ حضرت جو انبیاء ہوتے ہیں وہ ہر غلطی سے، کبیرہ کیا صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں. تو اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام جو وقت کے نبی ہیں، پتہ بھی ہے کہ وقت کے نبی ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا والد تو بہک گئے ہیں اور ہمارے والد تو سری غلطی پر ہے. اب میں آپ کو ایک اور آخری بات بتا دیتی ہوں. بائبل میں اس قصے کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا، بیان تو شاید ٹھیک ہی کیا گیا، انہوں نے اپنی کتابوں میں تعریفیں کر ڈالی ہیں. تو وہاں پہ یہ قصہ اس طرح محفوظ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے جو 10 بھائی تھے وہ یوسف علیہ السلام سے اس لیے حسد میں مبتلا تھے، اس لیے ان پر جو ہے وہ انہیں پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ ان کی چغلیاں جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو لگاتے تھے. جبکہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے ہیں وہ باکردار ہوتے ہیں، وہ نبوت سے پہلے بھی باکردار ہوتے ہیں. چغلی تو ایک گناہ ہے، جبکہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ کبیرہ کیا صغیرہ گناہوں سے بھی بالکل پاک ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی. تو یہ غلط بیانی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ بنی اسرائیلی روایات ہیں، جو بھی فلم بنی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ہم نے نہیں لینی، ہم نے وہ لینا ہے جو ہمیں قرآن بتائے گا. اور قرآن کے اسباق اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں کچھ اور لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں وہ یہی سورہ یوسف کی کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے کل بتایا ہے کہ ایک بار انہیں ایک بزرگ ملے، ان کے ساتھ کام کرتے تھے، تو ان بزرگ نے اس سے کہا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے نا وہ میں تمہیں سناتا ہوں، اور جو قصہ میں تمہیں سنا رہا ہوں نا یہ زیادہ تر لوگ نہیں جانتے، تو میں تمہیں بڑا ہی کوئی اصل قصہ سنا رہا ہوں، یہ زیادہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اس نے یہ سنایا کہ ایک مرغی تھی، اس مرغی تھی یا بطخ تھی، اس کے 12 بچے تھے. جب 12 بچے تھے تو ایک بچے کو بلی اٹھا کے لے گئی یا کوئی چیز اٹھا کے لے کر چلی گئی، یعنی جدا ہو گیا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے، پوچھا کہ تم کیوں اس کے پیچھے بھاگ رہی ہو، کیوں ہلکان ہو رہی ہو، جبکہ تمہارے تو 11 بچے اور موجود ہیں. تو پھر اس مرغی نے آسمان کی طرف دیکھا اور یہ کہا کہ اللہ کرے اس بندے کے بھی 12 بچے ہوں اور ایک اس سے جدا ہو جائے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی یہاں پہ مثال لگائیں گے. نوٹ کرنے والی جو بات ہے نا وہ یہ ہے، غور سے آپ لوگ سن لیں. بات یہ ہے کہ کوئی مرغی کی بددعا نہیں لگی حضرت یعقوب علیہ السلام کو. مسئلہ کیا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تیرا رب، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا رب بہترین جاننے والا، بہت حکمتوں والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں، ہر کام میں، ہر عمل میں حکمتیں پوشیدہ ہے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام جدا نہ ہوتے حضرت یعقوب علیہ السلام سے تو حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ کیسے بنتے؟ اور جب مصر کے بادشاہ نہ بنتے تو بنی اسرائیل مصر نہ جاتی تو یہود مدینہ سوال نہ پوچھتے. اگلی بات، بنی اسرائیل مصر گئی تو وہاں پہ وہ سارا موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ ہوا، فرعون والا، وہ سارا سسٹم وہیں سے چلا. تو مصر جانا، بنی اسرائیل کا مصر جانا ضروری تھا، اس لیے یہ سارا واقعہ ہوا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت حکمتیں پوشیدہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مرغی کی بددعا لگ گئی وغیرہ وغیرہ. یہ بنی اسرائیلی روایات ہیں، اپنے میں سے من گھڑت ہیں. تو ہم نے صرف وہ لینی ہے جو قرآن نے بتائی ہے، جو قرآن ہمیں بتاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.